اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و حساب کے بعد محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ جس مالک لم یزل نے آج 26 جون 2020 کی حاضری کا موقع عطا فرمایا، دعا گو ہوں کہ اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا گو ہوں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، جو میرے فالورز ہیں، انہوں نے جو مضمون میرے ذمہ لگایا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے، اور چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں،
میں نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو. لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وبذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والجار ذی القربی، پڑوسیوں کے ساتھ جو قربا رشتہ دار پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. آگے فرمایا والجار الجنب، اجنبی پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی. والصاحب بالجنب، اٹھنے بیٹھنے والے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہیں. آؤ اسی طرح والصاحب بالجنب. وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مملوک ہیں، غلام جو ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور یاد رکھو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ شیخی دکھانے والے کو پسند نہیں کرتا. یعنی شیخی دکھانے والے متکبروں کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا. پچھلے جمعے جو میں نے اعلان کیا تھا کہ اس موضوع پر خطبہ ہوگا، لیکن کیا کروں، پیار کرنے والوں نے جب ایک موضوع دے دیتے ہیں پھر اسی پر لب کشائی کرنی پڑتی ہے. تو آج میں جس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے یہ حقوق العباد کے موضوع پہ مشتمل. مسلمانوں، اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور اللہ نے یہ درجے کیوں بلند کیے ہیں؟ ذرا توجہ کرنا. بعضهم بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں، سخریا فرما بردار ہو جائیں، سخریا ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بن جائیں. مسلمانوں، حقوق العباد لفظ کیا ہے؟ حقوق العباد. یہ حقوق جو ہے نا حق کی جمع ہے، حق کی جمع ہے. اور حق کا معنی ہے واجب کرنا، واجب کرنا، لازم ملزوم ہونا. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الروم کے آیت نمبر 47 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے. تو حقوق العباد کے ضمن میں جو معروف بات ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان
کہ ایک انسان پر دوسرے کے لیے کچھ واجبات ہیں اور لوازمات ہیں. ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو کہ اس کے پاس امانت ہے اور جنہیں اس نے امانت سمجھ کر دوسروں کے لیے ادا کرنا ہے. اور یاد رکھو حقوق العباد ایک بہت بڑا وسیع مضمون ہے جس میں حقوق والدین بھی شامل ہیں، حقوق زوجین بھی شامل ہیں، حقوق مزدور وغیرہ بھی شامل ہیں. تو اس حقوق العباد کے موضوع پر حقوق زوجین ایک میرا بیان میرے چینل پر موجود ہے. اسی طرح بندہ ناچیز سردست جو ہے نا حقوق العباد کے اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع پڑوسی کے حقوق پر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہے. اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر والدین کا نام لیا، پھر رشتہ داروں کا نام لیا، پھر اپنا یتیموں کا نام لیا، پھر مسکینوں کا نام لیا، پھر رشتہ دار ہمسایوں کا ذکر کیا. اسی طرح پھر جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کا ذکر کیا، پھر جو ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں ان کا ذکر کیا، اسی طرح مسافروں کا ذکر کیا اور اسی طرح غلاموں کا ذکر کیا. اور یہاں پر ایک فرمان رسول آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ابن حبان کے اندر 42-32 نمبر ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 282 نمبر ہے. فرمان پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم اربع من السعادت، 4 چیزیں نیک بختی کے اسباب میں سے ہیں. نمبر 1 المرأة الصالحہ، نیک بیوی. المرأة الصالحہ، نیک بیوی. والمسکن الواسع، جو اس کا گھر ہے وہ کھلا ہو، وسیع ہو. دوسری بات. تیسری بات والجار الصالح، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، پڑوسی کو. صالح ہو، سہل پڑوسی، سہل پڑوسی، اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی. اسی طرح چوتھی چیز آپ نے فرمایا والمرکب الحنیع، اچھی اور فرما بردار سواری جو اپنے سوار کو تنگ نہ کرے. اور آگے فرمایا وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ، اور 4 چیزیں شقاوت سے ہیں اور بدبختی کے اسباب سے ہیں. ان میں سردست پہلے نمبر پہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الجار السوء، برا ہمسایہ. کیا؟ برا ہمسایہ، پڑوسی. والمرأة السوء، دوسرے نمبر پر بری بیوی، بری بیوی. تیسرے نمبر پر والمسکن الضيق، فرمایا کہ انسان کا مکان زیادہ ضيق ہو، تنگ ہو تو یہ بھی انسان کے لیے بدبخت اور شقاوت کے زمرے میں. اور چوتھی بات کا آپ نے نام لیا والمرکب السوء، اور بری سواری، اور بری سواری. اور یاد رکھیں جس بندے کو اللہ نے ہمسایہ اچھا نہیں دیا، ہمسایہ اچھا نہیں دیا، ان کی زندگی تو انتہائی مشکلات کے اندر گزر جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی اس حدیث کے اندر سنا کہ سعادت مند چیزوں میں سے اچھا پڑوسی بھی ہے، اچھا، اور بدبخت شقاوت کے اعتبار سے برا ہمسایہ بھی ہے. اور برے ہمسائے سے بچنے کے لیے امام کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کی دعائیں بھی ارشاد فرمائی۔ حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر نمبر 810، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقام۔ اب ان چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کون سی پناہ؟ من یوم السوء، برے دن سے۔ اے اللہ میں برے دن سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَمِن لیلۃ السوء، بری رات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن ساعۃ السوء، تیسرے نمبر پر فرمایا ساعۃ السوء، بری گھڑی برے وقت سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن صاحب السوء، اور برے ساتھی سے، صاحب السوء برے ساتھی سے، اور وَمِن جار السوء فی دار المقامہ، اور اقامت کے گھر میں برے پڑوسی سے۔ تو اس دعا کے اندر کتنی چیزوں سے آپ نے پناہ مانگا؟ دن، رات، وقت، ساتھی اور پڑوسی، 5 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور جس کے ہمسائے اچھے نہ ہوں وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ ان کے ہمسایوں کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری دعا مستدرک حاکم کے اندر نمبر ہے 1951، مستدرک حاکم کے اندر نمبر، ذرا بولا کرو، مستدرک حاکم کے اندر نمبر 1951۔ سنن النسائی کے اندر نمبر ہے 5502، سنن النسائی کے اندر 5502۔ صحیح ابن حبان کے اندر نمبر ہے 1033، 1033۔ اب برے ہمسائے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری دعا ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام فإن جار البادیۃ یتحول۔ یہ دعا دوسری دعا ہمسائے سے، برے ہمسائے سے بچنے کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من جار السوء فی دار المقام، گھر کے قیام میں برے ہمسائے سے، گھر کے قیام میں برے ہمسائے سے۔ فإن جار البادیۃ یتحول، کیوں جنگل سفر کا جو پڑوسی ہے نا وہ تو بدل ہی جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دعائیں ارشاد فرمائی ہیں برے ہمسائے سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح اسلام میں پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، نیبر کو، ہمسائے کو تکلیف پہنچانا شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے، حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ لا یؤمن، توجہ کرنا، واللہ لا، اگر خطابت نام ہوتا نا الفاظی کا، میرے پاس بڑے الفاظ ہیں، مجھے یہ دلائل اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں، ہمارا یہ مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ختم نبوت والی زبان سے آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمایا واللہ اللہ کی قسم لا یؤمن وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ دوسری مرتبہ واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم اس شخص میں ایمان۔ جس طرح آپ بڑے پیار سے قرآن و حدیث کے دلائل سماعت فرما رکھے ہو، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اور ہم اپنے جابر بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ منبر کی زینت بننے والی ایک چیز کا اللہ بھائی کو وعدے پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ جملے ارشاد فرمائے۔ جب آپ نے 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے نا تو قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ قسم بھی کھائی اور قسم کھانے کے بعد آپ نے فرمایا وہ شخص صاحب ایمان نہیں، اس میں ایمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ ہے کون کا شخص؟ تو پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت والی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ ہے الذی لا یأمن جارہ بوائیہ کا وہ شخص ہے کہ جس کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں سے اس کا ہمسایہ حفاظت میں نہ ہو، مامون میں نہ ہو۔ اب اس حدیث میں یہ بتا دیا کہ جس کی شرارتوں سے فتنہ پردازیوں سے اس کا ہمسایہ حفاظت میں نہیں ہے تو وہ بندہ صاحب ایمان نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آگئی بھائیوں کو؟ آئیے میرے ساتھ آگے چلیے۔ انسان کی نیکی اور برائی کو جانچنے کے لیے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کی مدح اور مذمت کو معیار ٹھہرایا ہے۔ مدح اور مذمت کو معیار ٹھہرایا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے؟ دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی؟ میں نے ساتھ بولو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی۔ تو جواب کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ امام المجاہدین نے جو جواب دیا وہ یہ ہے اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت۔ اب امام المجاہدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب حدیث کے لفظ اذا سمعت جیرانک کیا؟ جب تو سنے جیرانک اپنے پڑوسیوں کو اپنے ہمسایوں کو یقولون یہ کہتے ہوئے قد احسنت کہ تم نے نیکی کی ہے فقد احسنت تو یقیناً تم نے نیکی کی۔ سمجھ آئی گیا نہیں؟ اگر میں آپ کو ایک ایک بات ایک ایک حدیث ایک ایک لفظ پہ مثال دوں تو جو میں نے دلائل کٹھے کیے کتابوں سے وہ رہ جائیں گے۔ تو
اسی طرح آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ، اور جب دو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنو، کیا سنو، قَدْ أَسَعْتَ، کہ تم نے برائی کی ہے، تو سمجھ لو فَقَدْ أَسَعْتَ، کہ تم نے یقیناً برائی۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے رواہ الامام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر موجود ہے، وَهُوَ فی صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور نمبر ہے 623۔ نمبر کیا ہے؟ 623۔ تو اب پڑوسی کو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑوسی کو ایذا پہنچانے کے کئی ایک صورتیں ہیں، کئی ایک مسئلہ۔ مشترکہ دیوار کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بلا وجہ پڑوسیوں کے گھر سے ہوا اور دھوپ کا راستہ روکنا۔ 2، تیسرے نمبر پر پڑوسیوں کے گھر تاک جھانک کے لیے کھڑکی وغیرہ لگانا۔ حالانکہ اگر تم اپنے ہمسائے کے گھر میں ہمسائے کے یوں جھانکتے ہو نا جان بوجھ کر، تو پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آنکھ نکال دو، اس پر کوئی دیت نہیں ہے۔ یفقعو عینہو، یفقعو فلا دیت ولا قصاص۔ اگر آپ نے اپنے ہمسائے کے گھر کھڑکی ونڈو اس نیت کے ساتھ لگائی ہے کہ میں ان کو جھانکوں گا، دیکھوں گا، تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اس کی آنکھ کا ڈیلا پھوڑ دو۔ اس کی آنکھ کا ڈیلا، کوئی دیت نہیں ہے اور کوئی قصاص۔ جب حقوق العباد کا موضوع شروع ہو ہی گیا ہے تو جب وقت آئے گا پھر انشاءاللہ اس پر آپ کو مزید دلائل دوں گا۔ تو اوقات آرام میں شور و غل برپا کر کے ان کی نیند کو حرام کرنا، یہ بھی پڑوسی کو تکلیف دینے کے زمرے میں شامل۔ اسی طرح پڑوسی کے اہل خانہ کو زنا کی نیت سے، زنا کی نگاہ سے دیکھنا، یہ وہ چند صورتیں ہیں جو ہمسائے کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حقوق العباد میں پڑوسی کے حقوق بھی بہت اہم شان ہے۔ اب امام المجاہدین محمد رسول اللہ، امام الاتقیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ۔ اب غور سے اللہ کے نبی کی حدیث کو سماعت فرمائیں، لَإِنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ۔ رواہ البخاری فی الادب المفرد، اور نمبر ہے 103۔ اور یہی حدیث وہوا فی سلسلۃ الصحیحہ کے نمبر ہے 65۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے نا، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ۔ بِامْرَأَةِ 10 عورتوں کے ساتھ، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ کم ہے، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ۔ حدیث کے الفاظ پھر سن لو، یَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، 10 عورتوں کے ساتھ زنا، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ۔ اب یہاں تک اس حدیث کے الفاظ سمجھ آ گیا کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ۔ بچے بول رہے ہیں، نوجوان بول رہے ہیں، یارو امام الاتقیاء کی بات آپ کے سامنے رکھی۔
10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ کم ہے، اور ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی حدیث میں امام مجاہدین نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ، فرمایا کہ انسان کا 10 گھروں سے چوری کرنا گناہ کم ہے۔ انسان کا 10 گھروں سے چوری کرنے کا گناہ کم ہے، ہمسائے کے گھر سے چوری کرنے کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض خائن لوگ ملازم پیشہ پڑوسی کی نائٹ شفٹ یعنی رات کی ڈیوٹی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بدکاری کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت برباد کرے گا، رسوا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور دردناک عذاب علیم میں دھکیل دے گا۔ مسلمانوں، آج میں درد بھرا پیغام یہ عرض کر رہا ہے کہ ایک بھائی کے گھر میں کئی سال سے ایک ملازمہ کام کر رہی ہے، پھر بھی وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں ایک ہماری نوکرانی ہماری خدمت کر رہی ہے، آیا کہ اس کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس اللہ کی زمین پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں لاکھ بار اللہ سے معافی مانگتا کہ اللہ ہمیں ایک چوری، دوسرا سینہ چوری، اور دوسرا پھر مولوی صاحب شریعت سے اس کی کوئی دلیل دو کہ نوکرانی کے ساتھ زنا کرنے کی۔ سچے دل سے دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کر۔ بلکہ آپ کو بحوالہ ایک حدیث سناتا جاؤں کہ پہلے حوالہ دوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1044، 1000، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 901۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا امت محمد، یا امت واللہ ما من احد اخیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، یا امت محمد، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ امام المجاہدین محمد رسول اللہ کا یہ فرمان، اس زنا کرنے والوں، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والوں، نوکرانی سے زنا کی شریعت سے اجازت مانگنے والوں، اب پیغمبر کا یہ فرمان، یا امت محمد، اے امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری بات ہو مجھے ابھی منبر سے نیچے اتار لو، اگر امام الاتقیاء کی بات ہو، امام الہدیٰ کی بات ہو، امام الانبیاء کی بات ہو، امام المجاہدین محمد رسول اللہ کی بات ہو، پھر اثر کر آپ اس فرمان کر۔ حدیث کے لفظ پڑھ کے آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ واللہ ما من احد اخیر من اللہ، واللہ بس اللہ کی قسم، ما من احد اخیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اللہ سے زیادہ
آج زنا کرتے ہو کمروں میں چھپ کے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، علاقے والوں کو پتہ نہ چلے، علاقے والوں کو، اور یارو دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہو، الرحمن علی العرش استویٰ کے ذات سے تو کیا چھپ سکتے ہو؟ واللہ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اللہ سے زیادہ۔ اگلے الفاظ وہ کس لیے؟ من ان یزنی عبد ہو او تزنی امت ہو، اس کا بندہ یا بندی زنا کرے، اس کا بندہ یا بندی، صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں 1044، صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں 901، اور آگے فرمایا یا امت محمد، اے امت محمد، آواز نہیں آیا، یا امت، جب بحوالہ گفتگو کر رہا ہوں پھر تو بات کو سمجھو نا، یا امت محمد، اے امت محمد، اے امت، تمہارے سامنے مرشد کا نام لیا، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، ایک کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درود حدیث سے ثابت کر دو، ہم قرآن و سنت کی طرف آ جائیں گے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے دلائل کے انبار لگا کر، جب تک پیغمبر زندہ تھا تو صلی اللہ علیہ کے ساتھ درود پڑھا جاتا تھا، جب پیغمبر اس دنیا سے رحلت فرما گیا، جب پیغمبر اس دنیا سے چلا گیا، پھر صلی اللہ علیہ کی بجائے علیہ، حدیث سے میں نے ثابت کیا اللہ کی توفیق سے۔ تو اس وجہ سے جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں، لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، جو کچھ وہ کچھ تم جان لیتے۔ حدیث کے لفظوں پہ توجہ کرو، قرآن و سنت کے جیالوں، قرآن و سنت کے پروانوں، تمہیں خالص دین کی بوندیں ہر خطاب کے اندر ملتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا ضحکتم قلیلا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر اس کو تم جان لو، لا ضحکتم قلیلا، تم تھوڑا ہنسو، لا ضحکتم قلیلا، تھوڑا ہنسو، وَلَا بَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو زیادہ رو گے۔ اللہ اکبر۔ میں آتا ہوں اپنے موضوع سخن کی طرف۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں، سر دست ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بات کا 5 منٹ ہو گئے، بات کو میری طرف توجہ کرو۔ ان ابی حریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم اللہ اکبر۔ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره۔ دوسری بات اسی حدیث میں، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، دوسری بات۔ اور تیسری بات، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ کون سی؟ پہلے اس کا حوالہ سنو، رواہ مسلم کتاب الایمان، حدیث کا نمبر 67، حدیث کا نمبر ہے 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنہ سے روایت ہے قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فلا یعذ جارہ، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، وہ اپنے نیبر کو تکلیف ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف ہے۔ امام الاتقیاء نے فرمایا جس بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور قیامت کے دن پر ہے، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ دوسری بات، امام الاتقیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، فرمایا کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اسی حدیث کے اندر یہ بات، اور جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا اسی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ ذرا توجہ کرنا میری طرف، امام الاتقیاء محمد رسول اللہ۔ یارو میرا ہم سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، میرا یہ مطالبہ ہے کہ میں 7 دن اللہ کے توفیق سے دلائل تیار کرتا ہوں، پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کو بات سمجھ میں آ جائے، پھر ہی جمعہ پڑھنے کا مقصد حاصل ہوگا، اور بحوالہ گفتگو کرتا ہوں جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہی اسی حدیث کے اندر امام الہدا نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ زبان سے خیر والے کلمات نکالے۔ کیا نکالے؟ کیا نکالے؟ بھلائی والے کلمات نکالے۔ اگر بھلائی والے کلمات زبان سے نہیں ادا کر سکتا، زبان سے نہیں ادا کر سکتا، تو امام الانبیاء نے فرمایا اولیاء کو پھر وہ اپنے منہ کو بند رکھے، اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت کے جیالوں، پروانوں، دیوانوں، اس حدیث کے اندر 3 باتیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ہمسائے کو تکلیف نہ دینے والا بنائے، اللہ ہمیں مہمان کی عزت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج کے میرے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ لوگ مہمان نواز بھی ہیں، اللہ ان کی ان نیکیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے اچھے تعلیمات اللہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیے آگے چلتے ہیں۔ حقوق العباد میں ایک حق ہمسائے کا بھی ہے، جس کے متعلق میں گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، حوالہ سید البخاری کتاب الادب، سید البخاری کتاب الادب کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6019، مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 4 اور 8۔ اب یہ جو دوسری حدیث عرض کی ہے نا، دوسری حدیث ذرا توجہ کرنا، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کس پر؟ اللہ پر، اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فلیحسن الی جارہ،
وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اور محترم سامعین، تیسری حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرهم لجارہ۔ اب یہ جو روایت سنی ہے اس کا حوالہ رواہ الترمذی کے اندر نمبر ہے 1948، احمد کی دوسری جلد اور صفحہ 168، اور اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو ان سے اپنے ساتھی اور دوست کے حق میں بہتر۔ خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبہ۔ اور اسی حدیث میں اگلے الفاظ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑوسیوں میں سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو ان میں اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ پڑوسی کے حق میں میں اگلی گفتگو کا آغاز پھر کروں گا، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگاؤ۔ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے کہ خطبہ جمعہ کا آپ نے کوئی اپنے سونے آئے ہیں، اگر آپ نے سونے ہی ہے وقت پاس کرنا میری منشا مراد نہیں ہے۔ آنکھیں کھولو، میری طرف توجہ کرو۔ سب نے آنکھیں کھول لی؟ اب میں آگے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الاتقیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصنی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آپ کے سامنے جو یہ کلمات پڑھی، حوالہ سنو، صحیح البخاری کتاب الادب حدیث کا نمبر ہے 60، کیا ہے؟ صحیح مسلم میں نمبر ہے 2624۔ اب جس روایت کا میں نے آپ کے سامنے متن پڑھا، ما زال جبریل یوصنی بالجاری، جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، مسلسل تاکید کے ساتھ کہتے رہے۔ کس کو کہتے رہے؟ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا۔ ما زال، حدیث کے الفاظ، جب کسی اہل علم سے بات ہوتی ہے نا، تو جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی بات کو چھوڑو، حدیث کے لفظ پیش کرو۔ حدیث کے تو میں وہ حدیث کے لفظ پیش کر رہا ہوں۔ ما زال جبریل، ہمیشہ سے جبریل، یوصنی، مجھے وصیت کرتے رہے، کس کے بارے میں؟ بالجار، ہمسائے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہمسائے کے بارے میں۔ حتی ظننت، حتیٰ کہ میں نے خیال کیا، حتیٰ یہاں تک کہ ظننت، میں نے گمان کیا۔ کیا گمان کیا؟ انہو، گویا کہ سیورثہ، اس سے وراثت میں، وراثت
برابر کا شریک ٹھہرائیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ، خود اندازہ لگاؤ کہ امام المجاہدین کہتے ہیں کہ جبریل امین مجھے مسلسل بار بار تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا اس ہمسائے کو، اس پڑوسی کو وراثت میں برابر کا حصہ قرار دے۔ اتنی اہمیت ہے ہمسایوں کی۔ حقوق العباد میں سر دست یہ پہلا حق ہمسایوں کا۔ دعا کرو اللہ اچھا پڑوسی عطا فرمائے، اور جو برے پڑوسی ہیں ان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام سے جو دو دعائیں منقول ہیں، جو میں خطبے کے آغاز کے اندر بیان کر چکا ہوں، ان دعاؤں کو یاد کر لو، انشاءاللہ اللہ حالات بہتر کر دے گا۔ 15 منٹ باقی ہے، توجہ کرو، آگے چلتے ہیں۔ پڑوسیوں کے خیال کے بارے کے اندر امام الاتقیاء محمد رسول اللہ۔ بھائی بشیر نیند آ رہی؟ یہ اشتمل السماعات کو چھوڑو نا، پھر بات سمجھ میں آئی۔ یہ جو گھٹنے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو نا، اس وجہ سے نیند آتی ہے۔ گھٹنے کو چھوڑو، دیواروں کا آسرا لینا چھوڑو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ پڑوسیوں کا حقوق، پڑوسیوں کے حق کا خیال کے بارے میں امام الاتقیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت سنیے، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ۔ اس حدیث کی برکت سے آگے میری کچھ بینائی کمزور تھی، اللہ نے وہ بھی ٹھیک کر دی، یہ حدیث کی برکت۔ یا ابا ذر، یا ابا ذر، اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ یہ جو متن کی صورت کے اندر آپ نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سنے، حوالہ سنو، سجل رواہ مسلم اور 26-25 حدیث کا نمبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اے ابو، حدیث بڑی پیاری ہے، ترجمہ سنو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اذا طبخت مرقة، اذا طبخت مرقة، جب بھی آپ سالن بناؤ تو شوربے والا بناؤ۔ کس والا؟ کس والا؟ شوربے والا۔ اذا طبخت مرقة، جب بھی کوئی چیز پکاؤ تو شوربے والی۔ فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا۔ کیا ڈال لیا کرو؟ پانی زیادہ ڈال لیا کرو۔ کس لیے؟ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اس میں اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، اپنے ہمسائے کا بھی۔ اور جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، یہ اسی پیغمبر کا فرمان ہے، اسی امام الہدیٰ کا فرمان ہے۔ محترم بھائیوں، 1:20 ہو گئے، توجہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا، اذا طبخت مرقة، جب بھی تم کو شوربے والی چیز بناؤ نا، پکاؤ، فاکثر ماءھا، اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، پانی زیادہ ڈال لیا کرو۔ ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف، تو اپنے پڑوسیوں میں سے، اپنے پڑوسیوں میں سے کوئی گھر دیکھ کر بدطریقے احسن کچھ حصہ انہیں بھی دے دیا کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے
اللہ کے بارے حسن سلوک کے بارے حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے اللہ کے قرآن نے بھی تو یہی حکم دیا ہے نا، سورۃ النساء اور آیت نمبر 26 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تو اس میں والجار الجنب والجار ذی القربى، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑوسیوں کے بارے میں حکم دے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو چیپٹر میں نے شروع کیا ہے نا، یہ چیپٹر کم نہیں ہے، چیپٹر یہ بہت زیادہ ہے۔ اب جب حقوق العباد پر گفتگو جاری پڑی ہے تو انشاءاللہ یہ بات ہمیشہ سے چلتی رہے گی۔ ایک بات کر 21 منٹ تو حقوق العباد پر ایک بڑی اہم حدیث صحیح مسلم، کہاں سے؟ صحیح مسلم سے۔ اچھا ایک دن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، یا اللہ جو تیرے نبی کا نام سن کر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو تیرے نبی کا نام سن کر درود پڑھتا ہے اس کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو تیرے نبی کا نام سن کر درود پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہاں جی، ایک دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، سوالی انداز میں پوچھا اے میرے صحابہ تم بتاؤ کہ مفلس کنگال کسے کہتے ہیں؟ مفلس اور کنگال ہے، مفلس اور کنگال اتدرون من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال کسے کہتے ہیں؟ قالو، اب صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت میں مفلس اور کنگال وہ شخص ہے جو جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون من المفلس کہ مفلس اور کنگال کسے کہتے ہیں، تو صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم مفلس اور کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ درہم و، حدیث کے لفظ فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، 5 منٹ بات دیا لیکن حدیث پہ توجہ کرو، حقوق العباد پہ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ فرمایا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مفلس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے سوالی انداز کے اندر پوچھا کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، کنگال ہو وہ شخص۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فرمایا المفلس من امتی، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میری امت کے اندر مفلس وہ شخص ہے، میری امت کے اندر کنگال وہ شخص ہے جو روز قیامت تو آئے گا اس حال کے اندر من یاتی یوم القیامہ، اس
اس حال میں آئے گا قیامت والے دن. وہ حال کیا ہوگا؟ بصلاۃ نماز لے کے آئے گا، وصیام روزے لے کے آئے گا، وزکات اور زکات لے کے آئے گا. کیا کیا چیزیں لے کے آئے گا؟ حدیث کے لفظ، میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، امام المجاہدین کی بات ہے. کتنی چیزیں لے کے آئے گا؟ بصلاۃ وصیام وزکات، 3 چیزیں لے کے آئے گا قیامت والے دن. پھر کیا ہوگا؟ وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، بڑی پیاری حدیث. اتنی دیر گزرے گی، وہ لوگ بھی آئیں گے جس نے دنیا کے اندر جس کسی کو گالی دی ہوگی. کیا دی ہوگی؟ آج جیسی کہنی ہے تیری ماں تیری بہن یہ کر دیتے وہ کر دیتے. صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان سے کتنی کا اللہ کی قسم میں یہ جملہ کسی کا نام نے گریٹ کر کے یہ بات نہیں کہ میں نے مطلق طور پر یہ پیغام دے رکھا. وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہاں تک کہ یہ نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکات لے کے آئے گا. اسی حال میں یہ بھی آئے گا وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، جس کے اندر اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، یہ بھی اپنا حق لینے آ جائے گا. کیا لینے آئے گا؟ گالی. جس کے اندر دنیا کے اندر جس کسی کو گالی دی ہوگی یہ بھی حق لینے قیامت والے دن پہنچا ہوگا. وَقَذَفَ، اللہ اکبر، وَقَذَفَ هَذَا، اور وہ شخص بھی آئے گا جو اس نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر تہمت لگائی. کیا الزام دنیا کے اندر کسی کے اوپر لگایا تھا، جس کے اوپر الزام لگایا تھا، یہ بھی آ جائے گا. یہ بھی آ جائے گا. جس کے اندر دنیا کو گالی دی ہوگی یہ بھی آئے گا، اور جس پر تہمت لگائی ہوگی یہ بھی آئے گا. اچھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ تہمت لگانے والے پر شرعی سزا کیا گیا، تو یہ ایک لمبا چیپٹر ہے. تو تہمت جس کے اوپر لگائی تھی دنیا میں یہ بھی آ جائے گا. اچھا، تیسرے نمبر پہ کون شخص آئے گا؟ وہ اکل مال ہذا، وہ اکل، جس کا مال ہڑپ کیا ہوگا، جس کا مال ہڑپ کیا ہوگا ظلم کے ساتھ، یہ بھی آ جائے گا. وہ سفک دم ہذا، ایک بار 28 منٹ ہو چکے ہیں، 2 منٹ باقی ہیں. وہ سفک دم ہذا، جس کا خون بہایا ہوگا یہ بھی آ جائے گا. وہ ضرب ہذا، جس کو مارا ہوگا یہ بھی آ جائے گا. فیوتا ہذا من حسناتہ، یہ شخص جو نمازیں روزے زکات لے کر آئے گا اتنی دیر کے اندر یہ لوگ بھی آئیں گے، وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. ان لوگوں کو وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور جو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جو باقی ہوں گی وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ زَنِيَ، اور بعض روایت میں یہ الفاظ ہے فَإِنْ فَانِيَ حَسَنَاتُهُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب اس کی نیکیاں قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور جو جس کا مفروض ہوگا دنیا میں، جس سے قرض لیا ہوگا، یہ شخص بھی آ جائے گا. یہ شخص بھی آ جائے گا. یہ شخص بھی قبل اس کے ذمے قرض پورا ہو تو پھر یہ شخص بھی آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ما علیہ اخذ من خطایاہم، تو اب جو قرض اس کے ذمے تھا اس کو لٹانے کے لیے اور باقی کوئی نیکیاں تو پلے کے اندر نہیں رہ گئی ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ جس کے ذمے قرض تھا، یعنی اس نے لوگوں سے جو قرض لیا تھا ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اور مسلمانوں، نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن و سنت کے جیالوں، دیوانوں اور پروانوں، حق بات سننے والے کا ساتھ دیا کرو، حق بات کہنے والے کا ساتھ دیا کرو. جس طرح علامہ حق نواز جنگی شہید رحمہ اللہ کا لوگوں نے ساتھ دیا.
چاہے اس کا عقیدہ جو بھی تھا، لیکن صحابہ کی عصمت کی خاطر اس نے کیسے پہرے دیے اور لوگوں نے حق کا ساتھ دیا۔ لوگوں یہی پیغام ہے، آپ کا امام و خطیب حق کی بات کرے تو آپ حق والوں کا ساتھ دو گے؟ بلند آواز کے ساتھ حق والوں کا ساتھ دو گے؟ حق والوں کا ساتھ دو گے؟ اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو حق والوں کا ساتھ دے اللہ تو قیامت والے دن ان کو اپنی جنت میں داخل کر دینا۔ اور آخری جملے ہیں اس حدیث کے، پھر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ 1:30 اور حدیث کے الفاظ بھی آخری ہیں، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ جب اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں بچے گی پھر اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ 1:30 حقوق العباد پر یہ پہلا چیپٹر کا ایک حصہ بیان ہو گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر میرے بھائیوں کو اور پھر میری ماں اور بہنوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب